جی میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور شاید میری کہانی بلوچستان میں ہر فرد کی کہانی سے مختلف ضرور ہے، لیکن مجھے پتہ ہے میری کہانی سے زیادہ دردناک کہانیاں بلوچستان میں موجود ہے۔ میں بیسکلی میری تعلیم جو ہے نا، میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوں، گورنمنٹ کالج میں پڑھی ہوں، لیکن جو چیز مجھے منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک وکٹم فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ سب سے پہلے جس عمر میں مجھے اسکول میں جانا چاہیے تھا، اس عمر میں میرے والد کو جبری گمشدہ کیا گیا، اور میرے بچپن کی یادیں یہی ہے جب میں کتنی مرتبہ پریس کلب میں گئی اور نعرے میں نے سیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کی جو شاید ایک نارمل فیملی میں ایک نارمل بچہ نہیں گزار سکتا ہے، اسی طرح میرا بچپن گزرا ہے۔ کہ میرے والد ایک پولیٹیکل ورکر تھے، اور انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے ایک انڈیپینڈنٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی شکل میں دیکھنا چاہا۔ 2006 میں جب میرے والد کو گمشدہ کیا گیا تو ہم تحریک سے جڑ گئے، جدوجہد سے جڑ گئے، اور مجھے اب آج بھی وہ بات یاد ہے کہ مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ صرف آپ کا والد نہیں ہے اور بہت سے لوگ ہیں، اور وہ تکلیف جب میں خود سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی جبری گمشدگی ہے کیا، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اغوا ہو جانا، گم ہو جانا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیارے کو آپ کے سامنے سے گھسیٹتے ہوئے کوئی لے کر جائے، اور وہ اپنے آپ کو بدقسمتی سے یہ کہے کہ میں فلاں ادارے کا سپاہی ہوں، جس کا کام ہوتا تھا شاید وہ یہ کہ وہ شہریوں کو تحفظ دے سکے۔ تو یہ میرا شاید سیاست سے تعلق اسی بنا پر ہوا، اور اس کے بعد جب میں اسٹوڈنٹ لائف میرا اسٹارٹ ہوا گریجویشن میں، تب میں نے اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کی، ہمارے ادارے کی جتنی تحریکیں تھی ایجوکیشن کی بنیاد پر، اس سے منسلک رہی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ماس موومنٹ کا حصہ بنی، اور اپنے لیول میں ہماری جو یوتھ ہوتی تھی ہم سب مل کر موبلائز کرتے تھے، اور جو بھی ایشوز ہوتے تھے، جو بھی تحریکیں ہوتی تھی، وہ ہم خود آرگنائز کر کے اس کو آگے لے کر جاتے تھے۔ تو میرا تعلق بلوچستان سے، اور بلوچستان میں عورت کو جتنی عزت دی جاتی ہے وہ بہت کم محسوس ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کبھی کمتر سمجھا نہیں جاتا ہے۔ میں جب یہاں آئی ہوں تو سوال ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ عورت ہو کر یہ کر رہی ہیں، آپ عورت ہو کر یہ کر رہی ہیں۔ مجھے یہ احساس بلوچستان میں کبھی نہیں دیا گیا۔ بلوچستان میں عورت ہونا شاید ہماری طاقت ہے، اور وہ چیز جو ایک مرد کر سکتا ہے اس چیز کو عورت ایک خوبصورت طریقے سے کر سکتی ہے، ایک اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ میری پہچان ہے، یا کیونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، اور بلوچستان میں میرا تعلق منگچر سے ہے۔ منگچر جو ہے نا تحصیل ہے کلات کا۔ میں FCPS کر رہی ہوں، پریکٹس کر رہی ہوں ابھی، اور آئندہ انشاءاللہ آنے والے سال۔ دیکھیں بلوچستان میں اس وقت ایک خوف ہے، لوگ جینا بھول چکے ہیں، اور یقین کرے ان کو زندگی کی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ مطلب والدین بچے اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ان کا سہارا بن سکے، لیکن وہی والدین اپنے بچوں کو ریاستی جبری گمشدگی کے ڈر کی وجہ سے دور بھیج دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے والدین بھی ہے جو اپنے بچوں کو ایون تو پڑھاتے بھی نہیں ہیں، وہ دبئی بیچتے ہیں، وہ مسقط بیچتے ہیں کہ جاؤ وہاں کاروبار کرو، چاہے جو بھی کاروبار ہو، بس زندہ رہو۔ مطلب بلوچستان میں زندگی سروائیول ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو زندگی جینے کے بھی اختیار نہیں ہے۔ زندگی کیسے جی جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اکیلے وہ زندگی جی رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان کو پسماندہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ بلوچستان میں جو جبر ہو رہا ہے وہ کبھی دنیا کے سامنے نہ آ سکے۔ بلوچستان میں جو بنیادی ضروریات ہوتی ہے، میڈیا کا بلیک آؤٹ، لوگوں کو ایجوکیشن سے دور کرنے کا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا گیا ہے۔ وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ بلوچستان کے نیچرل ریسورسز کو لوٹنے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس کو ختم کرنا ہے، بلوچستان کو رول کرنا ہے۔ جس طرح برٹش نے یا کالونسٹ نے جس طرح اپنی کالونیز کو ٹریٹ کیا، اسی طرح پاکستان بلوچستان کو ٹریٹ کر رہا ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا ادر دین کالونی ہے بھی نہیں، جہاں پر ان فوجیوں کو جن کو بارڈر میں ہونا چاہیے تھا ان کو ہمارے گھر کے سامنے چوکی بنا کر رکھا گیا ہے۔ انہی چوکیوں سے فائر کیے ہوئے گولہ بارود سے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی لاشیں بھی ہم اٹھاتے ہیں۔ وہ ڈیتھ سکواڈز جن کو مسلح ریاست نے کیا، جن کو طاقت ریاست نے دی، ان ڈیتھ سکواڈز کے ہاتھوں ہماری عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کو بھی مارا جاتا ہے۔ تو ہم مطلب
زندگی کی جستجو کر رہے ہیں لیکن ہمیں زندہ ہی رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, بے سکونی ہے. ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا ڈپریشن کی شکار ہو چکی ہے. نوجوان جو ہے نا اینٹی ڈپریسنٹ پل لیتے ہیں, سلیپنگ پلز لیتے ہیں. وہ سکون یا وہ خوشی یا وہ ایک ہیلدی مینٹل اسٹیٹ ہمارے یہاں کسی کو بھی میسر نہیں ہے. اٹس اباؤٹ ٹو رول بلوچستان. جو فرسٹ پلیس میں جو ہوا اس کے بعد سے بلوچستان میں جتنی تحریکیں ابھری ان تحریکوں کو کرش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا, رول کرنے کے لیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہماری جو آپ تحریک کو اٹھا کر دیکھیں گے وہ سرزمین کی تحریک ہے, وہ آئیڈینٹی کی تحریک ہے. اس میں ریسورسز کی بات تو کبھی آئی ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے لوگوں کو ود اور وداؤٹ ریسورسز مارا جا رہا ہے. آج بھی آپ بلوچستان میں ایسی کوئی کم ہی تحریک ہوگی جو یہ کہے گی ہمیں وسائل دے دو. آج بلوچستان میں ہر بندے کا, ہر شخص کا یہی بنیادی مطالبہ ہے کہ بھئی ہمیں جینے دو. یہ فوج کشی جو آپ نے کی ہے, جو ہماری زمین کو اپنے فوجیوں کے لیے ایک پریکٹس کا سامان بنایا ہوا ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب کچھ کالمنسٹ اور جو جرنلسٹ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسرجنسی ہے یہ جو ہے نا اچھا ہے, یہ فوجی مشقیں ہیں. تو کیا ہمارے لوگوں کو مارنا آپ کی فوجی پریکٹس کا حصہ ہے؟ اور تو یہ صورتحال ہے بلوچستان کی. دیکھیں اگر ہم اسٹارٹ کو دیکھیں تو شاید 1971 سے بلوچستان میں سب سے بڑی تحریک ابھری نیب کی تحریک تھی, اور اس کے بعد آرم فورسز کی تحریک تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جبری گمشدگیوں کے کیسز آئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیتے تھے اور کچھ وقت کے لیے پہلے گرفتار کرتے تھے اور جیلوں میں ڈالتے تھے, کچہریوں میں پیش کرتے تھے. پھر 2000 کے بعد ایک ایسی لہر آئی جہاں لوگوں کو مارنا پھینکنا انہوں نے اسٹارٹ کر دیا, جہاں لوگوں کو پتہ نہیں تھا ان کے پیارے کہاں. ایجنسیز, کلی کیمپ, ایسے جگہ بنائے گئے جہاں لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی تھی. اور اس وقت سے لے کر اب تک بلوچستان جبری گمشدگیوں کے آثار سے کبھی باہر نہیں نکلا ہے. اب بھی آج ہماری تحریک کا 36واں دن ہے اور 2 درجن یا اس کے قریب جو لوگ ہیں وہ بلوچستان سے گمشدہ ہوئے ہیں. ایسے بچے ہیں کہ مطلب جو شاید ابھی اڈلٹ بھی نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی گمشدہ کیا جا رہا ہے. تو یہ پریکٹس کرنے والے کا سب سے بڑا موٹیو یہ ہے کہ بلوچستان کو ایک کالونی کی طرح رکھا جائے, وہاں کے لوگوں کو خوف و ہراس میں رکھا جائے. وہ خوف و ہراس جس سے وہ کبھی ابھرے ہی نہیں, اور جو بلوچستان میں ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ کبھی اٹھے نہیں, کہ ابھی کوئی سیاسی تحریک ہی نہ ہو. ٹوٹل نمبر آف مسنگ پرسنز میں 12 کہہ چکی ہوں کہ اس پر ایک تنظیم ہے وہ کام کر رہی ہے. کیونکہ ایک نو گو ایریا ہے جس کو کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو لوگ کبھی اپنے کیسز سامنے سے لاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ سامنے سے لاتے ایک اور نیریٹو لایا گیا ہے کہ اگر آپ جائیں گے احتجاج کریں گے تو آپ کے بندے کو مار دیا جائے گا, اس کو تکلیف ہوگی. یہی نیریٹو ہے جس کے بیسس سے لوگ کبھی سامنے نہیں آتے. آج اس تحریک کا 36واں دن ہے اور اسلام آباد میں آج ہمارا 8واں دن تھا. اس 8ویں دن کے دوران ہمیں تقریباً 20 کے قریب ایسے کیسز ملے ہیں جو کسی بھی جگہ پہ رجسٹر نہیں تھے. مطلب اگر آپ اس فگر کو دیکھیں گے, اس طریقہ کار کو دیکھیں گے, یہاں ماس گریوز ہیں, ماس گریوز دریافت ہوتی ہیں بلوچستان میں. تو کبھی ایسے بھی کیسز آئے ہیں جہاں ماں باپ نے گمشدگی کی خبر کو چھپائے رکھا ہے کیونکہ انہیں اس طرح ڈرایا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ بات نکالی تو ہم آپ کے پیارے کو مار دیں گے. تو اب تک جو BBMP کا ڈیٹا ہے وہ 15,000 کے قریب ہے جن کے پاس جو ساری ڈیٹیلز ہے, لیکن اس کا جو آپ اپروکسیمیٹ لگائیں گے وہ 50,000 سے ابو لوگ ہیں جن کو گمشدہ کیا گیا ہے. اور کچھ ویمنز بھی ہیں جو شامل ہے جن کے کیسز ہیں جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ڈیل کر رہی ہے. تو یہ